شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمیرہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے متحد ہے۔ آج ملک کے 49 اضلاع میں مختلف دورانیے کے انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ جاپان نے زمین کے مشاہدے کے لیے خلا میں ایک مصنوعی سیارہ بھیجا ہے جو قدرتی تباہ کاریوں سے نمٹنے فوجی سرگرمی کی نگرانی کرے گا۔ ہنگامی امدادی ادارے نے پنجاب اور سندھ میں رواں ہفتے متوقع درمیانی سے تیز بارشوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے علاقے تختہ بیگ میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنانے پر پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی تعریف کی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے ملک کی خاطر دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکار اعجاز اور ایف سی افسر شہزاد کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خاندانوں کو ایک ناقابل تلافی نقصان صبر اور ہمت سے برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلح افواج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستان میں قیام امن کے لیے ان گنت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اپنے بہادر ہیروز اور ان کے خاندانوں پر فخر ہے اور وہ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقات کو ہنر سکھاتے ہوئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع کے لیے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ چیئرپرسن نے کہا کہ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو ان کے وقار پر سمجھوتا کیے بغیر ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ روبینہ خالد نے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پہلے ایک بینک سے معاہدہ تھا، لیکن اب ادائیگیوں میں سہولت دینے کے لیے اس کے پینل پر 6 بینک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد شکایات اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن 8171 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چیئرپرسن نے کہا کہ اس وقت پروگرام سے 93 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ آج ملک کے 49 اضلاع میں مختلف دورانیے پر مشتمل انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ خصوصی مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 95 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اس مہم میں بلوچستان کے 16 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 11، سندھ کے 16 اور پنجاب کے 6 اضلاع شامل ہیں۔ اسلام آباد کی مخصوص یونین کونسلز میں گھر گھر انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ گلوبل ڈیجیٹل اکانومی کانفرنس کل بیجنگ میں شروع ہو رہی ہے۔ کانفرنس کا مقصد ڈیجیٹل معیشت میں عالمی تعاون کو وسعت دینا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ وہ یورو ایشیا پاکستان ڈیجیٹل اکانومی فورم میں بھی شرکت کریں گی اور پینل مباحثے میں شریک ہوں گی۔ وزیر مملکت 20 پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں کے ایک وفد کی قیادت کر رہی ہیں، جس کا مقصد چینی کمپنیوں کے ساتھ کاروباری تعاون کو پروان چڑھانا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں آئی ٹی اور ٹیلی کام شعبے کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کونسل کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام کو ہدایات جاری کی ہیں کہ سرکاری خریداری اور دوسرے حکومتی اقدامات کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل بہتر کیا جائے۔ سرکاری ادارے تمام خریداروں کے لیے کلاؤڈ سروسز کا طریقہ کار استعمال کریں گے۔ 5G کی بولی کا عمل بھی رواں ماہ مکمل ہو جائے گا، جس کے لیے لاء ڈویژن کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیل کی گولہ باری سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 9 مہینے میں اسرائیلی جارحیت سے 37,900 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے فوجی حملوں میں 86,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے۔ جاپان نے ناگہانی آفات سے نمٹنے اور سیکیورٹی مقاصد کے لیے زمین کا مشاہدہ کرنے کے حوالے سے ایک جدید ترین سیٹلائٹ نصب کر دیا ہے۔ اس سے قبل اسے نئے فلیگ شپ H-3 راکٹ سے
روانہ کیا گیا۔ H-3 راکٹ جنوب مغربی جاپانی جزیرے تانیگاشیما کے خلائی مرکز سے چھوڑا گیا اور طے شدہ منصوبے کے مطابق بعد میں اس نے اپنا پیلوڈ خارج کیا۔ اس جدید ترین سیٹلائٹ کا مقصد زمین کا مشاہدہ کرنا اور آفات سے نمٹنے اور نقشہ کشی کا کام کرنا ہے۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے پنجاب سندھ پوٹھوہار کے علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA کے مطابق متوقع بارشوں سے دریائے ستلج میں کم اور درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ جمعے تک دریا میں کم درجے کے سیلاب اور اس ماہ کی 10 تاریخ تک شدید سیلاب کا امکان ہے۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ شہری موسلا دھار بارش اور امکانی سیلابی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔